اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں ایک وسیع و عریض علاقے کے علاوہ ایک بڑا خزانہ بھی اس کے ہاتھ آیا۔ حیدر علی نے نقد رقم کا شمار کیا تو خزانے میں 12 کروڑ کے قریب نقرئی سکے موجود تھے۔ اب وہ مالی حیثیت سے نواب نہیں، کسی شہنشاہ کے برابر تھا۔ حیدر علی نے اس خوشی میں اپنے تمام سپاہیوں میں 1.5 سال کی تنخواہ بطور انعام تقسیم کی۔ پنڈت دینا ناتھ پر اس قدر انعام و کرام کی بارش کی کہ غریب برہمن سر سے پاؤں تک سیم و زر میں نہا گیا۔ پنڈت پہلے ہی اپنے مذہب سے بیزار ہو چکا تھا۔ حیدر علی کا یہ برادرانہ سلوک دیکھ کر پورے گھرانے کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور حیدر نگر کے گلی کوچوں میں گھوم کر اپنے سابق ہم مذہبوں کو بتانے لگا کہ اس نے اسلام کیوں قبول کیا۔ دینا ناتھ کی اس تبلیغ کے نتیجے میں ریاست کے سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے اور ریاست ودنور، جہاں مسلمانوں کی کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں پہلی مسجد دینا ناتھ کی نگرانی میں تعمیر کی جانے لگی۔ حیدر علی نے اپنی فتوحات کی خبر دیتے ہوئے شجاعت خان کے نام خط تحریر کرایا تھا کہ وہ نئی مصروفیات کے سبب مزید 6 ماہ تک سرنگا پٹم نہیں پہنچ سکے گا۔ مزید یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کے روز و شب کا حال تفصیل سے لکھے۔ کچھ دن بعد سرنگا پٹم سے 2 خط موصول ہوئے۔ ان میں ایک خط ٹیپو کا تھا اور دوسرا شجاعت خان کا۔ ٹیپو نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا: بابا محترم کو مسلسل فتوحات مبارک ہوں۔ کاش میں بھی نواب بہادر کے ساتھ شریک جنگ ہوتا۔ آپ کو یہاں سے گئے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں چند دنوں کے لیے حاضر ہو کر عزت مآب کے دیدار سے شرفیاب ہو جاؤں۔ آپ کا سپاہی ٹیپو۔ حیدر علی نے بیٹے کا مختصر سا خط سنا تو جوش جذبات میں آبدیدہ ہو گیا۔ پھر اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہو کر بولا: علی رضا خان، تو نے دیکھا ہے کہ میرے بیٹے نے میری کمی کو پورا کر دیا۔ یہ ٹیپو کی نہیں، میری اپنی تحریر ہے، کیونکہ اس کے قلم کی روشنائی میں میرا خون شامل ہے۔ بے شک نواب بہادر، میر علی رضا نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، یہ تو آپ کا خون ہے جس کا رنگ سب سے الگ اور سب سے نمایاں ہے۔ خدا شہزادے کی عمر دراز کرے۔ حیدر علی نے فوراً ہی دوسرا خط فاطمہ بیگم کے نام تحریر کرایا، جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ٹیپو کے وزن کے برابر چاندی تول کر غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرا دی جائے۔ پھر حیدر علی نے تنہائی میں شجاعت خان کا خط پڑھوا کر سنا: سرکار، یہاں کے حالات معمول پر ہیں۔ شہزادے کو اپنی تعلیم اور جنگی تربیت کے سوا دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ شہزادے کے دل میں سریتا دیوی کے لیے کوئی خاص جذبہ موجود نہیں۔ اس رات کے بعد سے برہمن زادی نے شہزادے کی خلوت کا رخ نہیں کیا ہے، بس دور ہی سے ولی عہد سلطنت کو دیکھ لیتی ہے اور چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ بظاہر اس طوفان کا زور ٹوٹ چکا ہے، مگر سریتا کے چہرے کی زردی بتاتی ہے کہ وہ طوفان اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے اور اندر ہی اندر دل کی دیواروں کو مسمار کر رہا ہے۔ ویسے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ گزشتہ 1 سال سے سریتا سید صاحب کی درسگاہ میں اس وقت حاضری دیتی ہے جب شہزادے وہاں موجود نہیں ہوتے۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سید صاحب سے فارسی زبان سیکھ رہی ہے۔ مجبوراً مجھے سریتا پر اعتبار کرنا پڑا۔ اب میرے اندر اتنی جرأت تو نہیں کہ سید صاحب کی بارگاہ میں حاضری دوں اور ان سے سوال کروں کہ برہمن زادی یہاں کیوں آتی ہے۔ شجاعت خان کا خط پڑھ کر حیدر علی سناٹے میں آ گیا تھا۔ نواب حیدر علی کو شجاعت خان کی اس اطلاع نے پریشان کر دیا تھا کہ سریتا دیوی باقاعدگی کے ساتھ سید اکرام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ اس سلسلے میں شجاعت خان کا اعتراف بھی بجا تھا کہ وہ سریتا دیوی کے حوالے سے سید صاحب سے باز پرس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شجاعت خان تو کجا، خود حیدر علی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سید صاحب سے اس قسم کا کوئی سوال کر سکتا۔ والی میسور کئی دن تک اس نازک مسئلے پر غور کرتا رہا کہ آخر برہمن زادی نے سید صاحب کی بارگاہ کا رخ کیوں اختیار کیا ہے۔ حیدر علی کے ذہن میں سریتا کی اس حرکت کا بس ایک ہی مفہوم تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹیپو سلطان کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر شجاعت خان کی فراہم کردہ اطلاع اس کے برخلاف تھی۔ حیدر علی نے کئی بار اپنے معتمد خاص کا خط پڑھا۔ شجاعت خان نے واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ سریتا دیوی سید صاحب سے فارسی زبان سیکھ رہی ہے اور وہ اسی وقت درسگاہ میں داخل ہوتی ہے جب ٹیپو سلطان رخصت ہو کر فوجی چھاونی چلا جاتا ہے۔ حیدر علی کی مادری زبان فارسی تھی۔ اس کے علاوہ نواب کو جنوبی ہند کی دوسری زبانیں دکنی، اردو، کنٹری، تامل، مرہٹی اور تیلگو زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ ان تمام زبانوں میں بڑی روانی کے ساتھ بات چیت ہی نہیں، طویل تقریریں بھی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حیدر فرانسیسی زبان میں بھی واجبی سی گفتگو کر لیا کرتا تھا۔ اس کی فوج میں فرانسیسی سپاہیوں کا بھی ایک دستہ شامل تھا اور اسی وجہ سے نواب کو اس غیر ملکی زبان سے بھی تھوڑی بہت واقفیت حاصل تھی۔
کنٹری زبان کو سرکاری اور عوامی زبان کا درجہ حاصل تھا، مگر جب حیدر علی نے ریاست میسور کی عنان حکومت سنبھالی تو دیگر احکامات کے ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا کہ عوام فارسی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی حکم کے تحت بہت سے ہندو بھی فارسی سیکھنے میں مصروف تھے۔ سریتا دیوی نے بھی اسی سرکاری حکم کو بنیاد بنا کر پنڈت موہن داس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ سید اکرام بخاری سے فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ شروع میں پنڈت کو اس کی خواہش پر بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر جب سریتا نے یہ دلیل پیش کی کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو موہن داس نے بہت غور و فکر کے بعد اسے اجازت دے دی اور ایک دن خود سریتا دیوی کو لے کر سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سید صاحب نے کسی تکلف کے بغیر انکار کر دیا۔ پنڈت، تمہاری قوم کے لوگ اس بات کو افسانہ بنا ڈالیں گے کہ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان سے علم حاصل کرتی رہی۔ میں اپنی قوم سے پہلے بھی خوفزدہ نہیں ہوا اور آج بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پنڈت موہن داس نے جرأت مندانہ لہجے میں کہا، میں اپنی بیٹی کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ صرف علم کے لیے پیدا ہوئی ہے اور میں اس کی اس خواہش کا احترام کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ سرنگا پٹم میں فارسی زبان کے اور بھی کئی عالم ہیں۔ سید صاحب نے دامن بچانا چاہا۔ تمہارا مقصد کہیں بھی پورا ہو جائے گا، مگر میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ پنڈت موہن داس نے صاف صاف کہا، خود اپنی قوم کے پنڈتوں پر بھی نہیں، پھر میں کہاں کا فرشتہ ہوں؟ سید صاحب حسب عادت مسکرانے لگے، مگر میں نے آپ کو فرشتہ تسلیم کر لیا ہے۔ پنڈت موہن داس سید کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی بیٹی کو یہاں اس لیے بھی لے کر آیا ہوں کہ وہ ایک مرد آزاد کو بہت قریب سے دیکھ سکے، پھر اندازہ ہو سکے کہ حقیقی گیانی کیا ہوتا ہے اور عالم کسے کہتے ہیں۔ سید صاحب نے ایک نظر اس 13-14 سالہ خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھا جس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ سید صاحب کا انکار سن کر سریتا بہت مغموم اور شکستہ نظر آ رہی تھی۔ آخر سید صاحب نے ایک برہمن زادی کو اپنی درسگاہ میں داخلے کی اجازت دے دی۔ سریتا ایک غیر معمولی ذہین لڑکی تھی۔ وہ سید صاحب سے بیک وقت فارسی اور عربی زبانیں سیکھ رہی تھی۔ جب اس کا سبق ختم ہو جاتا تو برہمن زادی سید صاحب سے اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کرتی رہتی۔ آپ کے مذہب میں ایک خدا کے سوا دوسرے دیوتاؤں کا انکار کیوں ہے؟ اسلام بہتر مذہب ہے یا ہندو دھرم؟ اگر مسلمان سچے ہیں تو ہندو جھوٹے ہوں گے اور ہندو سچے ہیں تو پھر مسلمان جھوٹے ٹھہریں گے، مگر دونوں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک وقت میں دونوں انسان کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک تو یقیناً جھوٹا ہوگا۔ آخر ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ سید اکرام بخاری ایک نو عمر ہندو دوشیزہ کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے، پھر اس احتیاط کے ساتھ مذہب اسلام کی تشریح کرتے کہ سریتا دیوی کے عقائد پر کوئی ضرب نہ پڑے۔ سید صاحب اکثر اس موضوع پر سوچا کرتے تھے کہ آخر ایک ہندو لڑکی کو اسلام کے بارے میں اس قدر تجسس کیوں ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے کہ سریتا کے گھرانے پر نواب خاندان کے بے شمار احسانات ہیں۔ حیدر علی نے اس کے باپ موہن داس کو گوشہ گمنامی سے نکال کر بڑے پجاری کے منصب تک پہنچایا ہے اور بیگمات نے ایک بے ماں کی بچی کو بے پناہ محبت دی ہے۔ شاید اسی تاثر کے سبب وہ مذہب اسلام کی حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ اب سید صاحب کو یہ بات کون بتاتا کہ ٹیپو سلطان کی محبت اور اس کا ایک رسمی سا جملہ ہر وقت سریتا کے دل و دماغ میں طوفان اٹھاتا رہتا تھا۔ ٹیپو نے لڑکپن کی معصومیت کے زیر اثر سوچے سمجھے بغیر برہمن زادی کے سامنے اپنے باپ حیدر علی کا یہ جملہ دہرایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور سریتا ایک ہندو لڑکی ہے، اس لیے دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی دن سے وہ محبت کی ماری دوشیزہ مذہب اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین رہنے لگی تھی، اور پھر یہی اضطراب اسے سید صاحب کی بارگاہ تک لے گیا تھا۔ سریتا کا عشق عجیب عشق تھا۔ وہ ٹیپو کی ذات سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرتی تھی۔ ٹیپو عقیدتاً مسلمان تھا، اس لیے سریتا بھی اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ سید صاحب سریتا کے جذبہ عشق کی وارفتگی سے بے خبر اسے درس دیتے رہتے اور آخر میں یہ کہہ کر گفتگو ختم کر دیتے، اگر اس کائنات کے مالک نے تمہارے ذہن کو کشادہ کر دیا اور ہدایت کی راہیں کھول دیں تو ایک دن تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ سریتا سید صاحب کی ایک ایک بات کو بہت غور سے سنتی۔ اس نے 1 سال کے مختصر عرصے میں اسلامی عقائد، تہذیب اور تمدن کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر لی تھیں کہ ایک عام مسلمان بھی ان موضوعات پر اس سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر علی محض اپنے شک کی بنیاد پر اس راز تک پہنچ گیا تھا کہ سریتا نے ٹیپو سلطان کی ہی وجہ سے سید اکرام بخاری تک رسائی حاصل کی ہے، مگر شجاعت خان کی ارسال کردہ اطلاعات کے باعث اس کا شبہ حقیقت کا رنگ اختیار نہ کر سکا اور وہ مطمئن ہو کر حکومت کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تاہم اس نے مزید احتیاط اور پیش بندی کے طور پر شجاعت خان کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا،
حیدر نگر کے انتظامات کے سلسلے میں ابھی یہاں میرا قیام بہت ضروری ہے. تم وہاں سلطنت کی کارگزاری کا جائزہ لیتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی پر بھی نظر رکھو. میں نے زندگی میں کچھ ایسے سیلاب بھی دیکھے ہیں جن کے دور تک آثار نہیں ہوتے. حیدر نگر پر والی میسور کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن پرتگیزیوں کی طرف سے شرنگیزی کا خطرہ بدستور قائم تھا. پرتگیزی گوا سے نکل کر سابقہ ریاست بجنور کے کئی اہم علاقوں پر قابض ہو گئے تھے. حیدر علی نے کچھ دن تک پرتگیزیوں سے مراسلت جاری رکھی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اب یہ ریاست اس کے زیر انتظام ہے، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے علاقے کی طرف لوٹ جائیں. مگر پرتگیزیوں پر حیدر علی کے اس صلح پسندانہ رویے کا کوئی اثر نہیں ہوا. آخر والی میسور نے گوالیار پر حملہ کر دیا اور اس تیز رفتاری سے آگے بڑھا کہ حیدر علی کے اس اقدام کے سبب گوا کی آزادی خطرے میں پڑ گئی. پرتگیزیوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور کاردار کا پورا علاقہ والی میسور کے حوالے کر دیا. پرتگیزیوں کے فتنے سے نجات پانے کے بعد نواب نے حیدر نگر میں ٹکسال قائم کی اور اپنے نام کا سکہ ضرب کرایا. اس کے ساتھ ہی ریاست میں نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا. والی میسور حیدر نگر کو خوبصورت ترین شہر بنانا چاہتا تھا. اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے حیدر علی کو فوری طور پر واپس آنا پڑا. ایک دن وہ حیدر نگر کے دربار میں موجود تھا کہ قلعے کے پہرے دار نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایک شکستہ حال فریادی بہت دور سے آیا ہے اور نواب بہادر کے دربار میں باریابی کی اجازت چاہتا ہے. حیدر علی نے کسی تاخیر کے بغیر فریادی کو سر دربار طلب کیا. وہ ایک جوان سال شخص تھا جس کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور چہرے پر شدید تھکن اور نقاہت کے آثار نمایاں تھے. تجھے کیا دکھ پہنچا ہے لونڈی بچے؟ حیدر علی نے آنے والے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. نواب حیدر علی کا یہ خاص طرز کلام تھا کہ جب وہ کسی کو آواز دیتا تو لونڈی بچہ کہہ کر پکارتا. عام ملازم تو نواب کے اس انداز گفتگو کو کسی جبر و کراہ کے بغیر برداشت کر لیتے، لیکن معززین مملکت، امراء اور اعلی افسران کے چہروں کا رنگ بدل جاتا اور وہ انتہائی اذیت میں مبتلا ہو جاتے. سرداران قوم نے کئی بار آپس میں مشورے کیے کہ وہ نواب کے اس تحقیر آمیز طرز تخاطب کے خلاف احتجاج کریں، مگر ہر مرتبہ حیدر کے روب و جلال کے سبب ان کی آوازیں ان کے سینوں میں ہی گھٹ جاتی. آخر ان سب نے مل کر فراست علی بیگ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ کسی مناسب موقع پر نواب بہادر کی توجہ اس طرف مبذول کرائے اور والی میسور کو احساس دلائے کہ ان کی یہ طرز گفتار شرفا کی دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے. فراست علی بیگ نواب کا بہت منہ چڑا مصاحب تھا. حیدر علی اکثر اس کی گستاخانہ شوخیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ امراء سلطنت نے فراست علی بیگ کا سہارا لے کر اپنا مسئلہ حل کرانے کی کوشش کی تھی. ایک دن بھرے دربار میں حیدر علی نے میر علی رضا خان کو لانڈی بچہ کہہ کر مخاطب کیا تو شدت کرب سے سالار میسور کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا. نواب کا مصاحب خاص فراست علی بیگ اسی موقع کی تلاش میں تھا. حیدر علی کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور نہایت عاجزانہ انداز میں عرض کرنے لگا، حضور، بادشاہوں کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے. فراست علی بیگ کی اس جرت پر تمام درباری حیران رہ گئے تھے. ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حیدر علی کی طرف دیکھ رہے تھے. اہل دربار کا خیال تھا کہ نواب کی آتش جلال بھڑک اٹھے گی اور فراست علی بیگ ہمیشہ کے لیے معطوب قرار دے دیا جائے گا. مگر اس وقت حاضرین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب حیدر علی مسکراتے ہوئے بڑے شگفتہ انداز میں اپنے مصاحب خاص سے کہنے لگا، تو مجھ سے کس بات کی شکایت کر رہا ہے لونڈی بچے؟ نواب حیدر علی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا، کیا تجھے آج تک اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ میں خود بھی لونڈی بچہ ہوں؟ نواب کا اپنی ذات کے بارے میں یہ اعتراف سن کر اہل دربار کو سکتہ سا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیداری کی حالت میں والی میسور کی گفتگو سن رہے ہیں یا پھر کوئی خواب دیکھ رہے ہیں. تیرے نواب حیدر علی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی لانڈی کے سوا کچھ نہیں. یہ کہتے کہتے والی میسور اپنی کرسی زرنگار پر کھڑا ہو گیا تھا اور پورے دربار میں اس کی باروب آواز گونج رہی تھی، ہم سب لانڈی بچے ہیں. بی بی بچے تو صرف وہی ہیں جن کا اسم گرامی حسنین ہے، اور بی بی بھی بس ایک ہی ہیں جن کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے. جوش عقیدت میں نواب کا سر جھک گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. حیدر علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے مثالی محبت تھی، اور اسی محبت میں اس نے زندگی بھر نہ صرف اہل دنیا کو بلکہ اپنے آپ کو بھی لانڈی بچہ کہہ کر پکارا. اس واقعے کے بعد کسی وزیر یا امیر کو اس سلسلے میں حیدر علی سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی. آج ایک بار پھر حیدر نگر کے دربار میں والی میسور نے اجنبی فریادی کو لانڈی بچہ کہہ کر پکارا تھا. جو کچھ تجھے کہنا ہے بے خوف و خطر کہہ دے،
تیرے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ نواب بہادر، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے شدید دکھ پہنچا ہے، مگر میں اہل دربار کے سامنے فریاد نہیں کر سکتا۔ اجنبی کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ میری فریاد سننے کے لیے تنہائی کی شرط ضروری ہے۔ اگر عزت مآب یہ شرط پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حیدر علی اجنبی کی جرأت و بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر اپنے ایک خدمتگار کو حکم دیتے ہوئے بولا، دربار برخاست ہونے تک فریادی کو ہماری نشستگاہ خاص میں ٹھہرایا جائے، اس کے لیے نئے لباس اور کھانے کا انتظام کیا جائے۔ معمول کی درباری کارروائی سے فارغ ہو کر حیدر علی اپنے اس کمرے میں پہنچا جہاں وہ خاص لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ والی میسور نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اجنبی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا، مگر چہرے سے اذیت و کرب کے آثار نمایاں تھے۔ اب بتا کہ تجھ پر کیا گزری ہے؟ حیدر علی نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ والی میسور کے سامنے اجنبی دست بستہ کھڑا تھا اور کسی جھجک کے بغیر اپنی رودات بیان کر رہا تھا۔ میرا نام اسد برلاس ہے اور میں مغل قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ دہلی یوں چھوڑ دی کہ مغل شہنشاہ شطرنج کے بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ کی جرأت و مردانگی کے بہت قصے سنے تھے، اس لیے سرنگا پٹم چلایا اور فوجی ملازمت اختیار کر لی۔ سوچا تھا کہ آپ ہندوستان میں اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں گے، اسی لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے وفاداری اور جانثاری کا حلف اٹھایا۔ اسد برلاس انتہائی باوقار لہجے میں بول رہا تھا، مگر 1 ماہ پہلے میرا خواب بکھر گیا اور آنکھیں اس قدر زخمی ہو گئیں کہ اب کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے میرا عہد اور میرا حلف مجھے واپس کر دیجئے۔ میں اپنی حسرت ناکام کی لاش اٹھائے ہوئے دہلی واپس چلا جاؤں گا۔ حیدر علی اسد برلاس کی گفتگو سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک 17-18 نوجوان کے سینے میں مذہب اور قوم پرستی کا ایسا سمندر موجزن ہوگا۔ تو اپنا عہد کیوں توڑنا چاہتا ہے؟ حیدر علی نے مشفقانہ لہجے میں سوال کیا، اور اگر تجھے عہد ہی توڑنا تھا تو پھر مجھے بتائے بغیر دلی چلا گیا ہوتا۔ میں مغلوں کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں نواب بہادر۔ اسد برلاس کے لفظوں سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ قلعہ معلّہ کا عیش و آرام تو آپ کی خاطر چھوڑا تھا، پھر آپ کو اطلاع دیے بغیر کیسے چلا جاتا؟ تیرے خواب کس لیے بکھرے اور تیری آنکھیں کیوں زخمی ہوئی نوجوان؟ حیدر علی مغل نوجوان اسد بیگ سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ میری پشت پر کوڑوں کے 3 گہرے نشانات موجود ہیں نواب بہادر۔ یکا یک اسد بیگ کا دلکش چہرہ شدت کرب سے دھواں ہو گیا تھا، اور یہ کوڑے مجھ پر شہزادہ ٹیپو سلطان نے برسائے ہیں۔ اگر گنہگار ہوتا تو موت کی سزا پر بھی اف نہ کرتا، لیکن قلق تو یہی ہے کہ مجھے بے جرم و خطا مارا گیا ہے، ہزاروں انسانوں کے سامنے۔ یہ کہتے کہتے اسد بیگ کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ یہ انکشاف سن کر حیدر علی کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ پھر وہ اس طرح بولا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو، میرے بیٹے ٹیپو نے یہ حرکت کی؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اگر ان کے ہونٹوں پر جبر کی مہریں نہ لگائی جا چکی ہوں تو پھر سرنگا پٹم میں اس واقعے کے ہزاروں گواہ موجود ہیں۔ اسد بیگ کے لہجے میں اعتماد بھی تھا اور بے باکی بھی۔ جب میسور والے بھی اقتدار کے نشے میں مست ہیں تو پھر میں غریب الوطنی کے آزار کیوں جھیلوں؟ دہلی میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، نفس پرستی وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، عدل و انصاف کا خون وہاں بھی ہو رہا ہے اور یہاں بھی، پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اہل شہر مجھ سے واپسی کا سبب پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ سرزمین ہند پر ہر جگہ اہل اسلام مر چکے ہیں، بس ان کی لاشیں اٹھائی جانا باقی ہیں۔ اسد بیگ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ مغل نوجوان کی گفتگو سن کر حیدر علی تڑپ اٹھا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر ٹیپو نے تجھ پر مشق ستم نہیں کی بلکہ اپنے باپ کی پشت پر کوڑے مارے ہیں۔ اچانک نواب کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ میں تجھے انصاف کے بغیر دہلی نہیں جانے دوں گا۔ ابھی یہاں کچھ لوگ زندہ ہیں، جب ہمارے جنازے اٹھ جائیں تو پھر دہلی کے گلی کوچوں میں منادی کرا دینا کہ سرزمین ہند سے اہل اسلام بھی اٹھ گئے۔ اس کے بعد حیدر علی نے میر علی رضا خان کو حیدر نگر کا قلعےدار مقرر کیا اور خود اسد بیگ کو اپنے ہمراہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ سرنگا پٹم کی طرف روانہ ہو گیا۔ نواب حیدر علی کسی اطلاع کے بغیر سرنگا پٹم پہنچا تھا۔ والی میسور کی آمد کی خبر سن کر دارالحکومت میں ہلچل سی مچ گئی۔ تمام اراکین سلطنت حیران و پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حیدر علی سیدھا اپنی والدہ مجیدہ بیگم کی خدمت میں پہنچا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ماں نے حسب عادت پہلے بیٹے کو گلے سے لگایا، سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگیں اور پھر یکا یک چونک اٹھی۔ بیٹے، تم چہرے سے کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، پہلے تو کبھی اس طرح ماں کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ حیدر علی جبرن مسکرایا۔ ام محترم، طویل سفر نے تھکا دیا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔